روح کی قائلیت۔ جب ہم سچائی کو سنتے ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے قائلیت کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں ایمان پر رد عمل اور توبہ کرنی چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ بائبل مقدس ہمیں ایسے لوگوں کی مثبت مثالیں دیتی ہے جہاں انہوں نے سچائی کو سنا، ان کو اپنے گناہوں کی قائلیت کا تجربہ ہوا اور اس کے لیے انہوں نے توبہ بھی کی۔ بائبل مقدس ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ منفی مثالیں بھی ہیں، اور یہاں اعمال کی کتاب میں فیلکس گورنر اس سچائی کو سنتا ہے۔ اس نے قائلیت کا تجربہ کیا، لیکن اس نے اس سچائی کو رد کر دیا، اور اسی لیے آپ کے پاس اس منفی مثال میں ایک لحاظ سے خاص اصول موجود ہے۔ اس لیے آئیے ایک نگاہ ڈالیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فیلکس نے ارادوں کو ملا دیا۔ یہ وہی ہے جس کا میں نے اپنے متن میں لقب دیا، اور چند روزوں کے بعد فیلکس اپنی بیوی دریسلا کو، جو یہودی تھی، ساتھ لے کر آیا اور پالوس کو بلاوا بھیجا کہ اس سے مسیح یسوع کے دین کی کیفیت سنی۔ اب اس معاملے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیلکس یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اس کو بڑی اچھی طرح یہ معلوم تھا کہ راہ، جسے ہم آیت 22 میں پڑھتے ہیں، راہ، اس سے مراد یسوع مسیح کا رستہ، اس لیے اس نے یہ پہلی بار نہیں سنا تھا۔ لوکا بیان کرتا ہے کہ جب وہ راست بازی اور پرہیزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فیلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تو جا، فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا۔ اب وجہ یہ ہوتی ہے وہ بہت خوف زدہ تھا کہ پالوس، جو کہ میرے خیال سے کچھ اپنے ذاتی گناہوں کے بارے میں بیان کر رہا تھا، یہ بہت عام بات تھی، یہ عام علم تھا کہ فیلکس نے اس عورت کو ورگلایا جس سے اس کا بیاہ ہونے والا تھا۔ اس نے اسے بہکا کر اس کے جائز شوہر سے دور کر دیا، اور اس طرح وہ اس کی تیسری بیوی بن گئی، اور اس لیے وہ پالوس کو سن رہا تھا کہ وہ خدا کی مرضی کو بیان کرتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا، اور میرا ایمان ہے پاک روح کی قائلیت کی وجہ سے ایسا ہوا، اس لیے اس نے موضوع تبدیل کر دیا۔ وہ اس صورتحال سے بھاگ گیا، اس لیے اس نے اس کی بات کو محسوس کیا کہ جو کچھ پالوس نے آخرت کے بارے میں سکھایا تھا کہ عدالت ہوگی جو اپنے گناہوں کا حساب نہیں کرتے اور نجات دہندہ کو قبول نہیں کرتے، اور اس لیے وہ خوف زدہ ہو گیا اور کہا، اب کے لیے ختم کرو یہ سب۔ خیر، ہم پڑھتے ہیں اسے پالوس سے کچھ روپے ملنے کی بھی امید تھی، اس لیے اسے اور بھی بلا بلا کر اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا۔ اس لیے آپ ان ملے جلے ارادوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ خوف زدہ تھا کیونکہ اس کی خلاقیات یا غیر اخلاقی زندگی تھی، لیکن اس نے مقاصد کو بھی ملا دیا۔ وہ ایک مادہ پرست انسان تھا، اور اس نے سنا تھا کہ پالوس یروشلم میں بہت سے پیسوں کے ساتھ آیا ہے، اور وہ آیا تھا۔ ہم نہیں جانتے اس نے حقیقت میں کلیسیاؤں سے کتنے پیسے اکٹھے کیے تھے۔ وہ یہ کیوں لے کر آیا تھا؟ وہ اپنے لوگوں کے لیے لے کر آیا تھا جو ایماندار تھے اور ستائے جا رہے تھے، اور جن کو مدد کی ضرورت تھی۔ اس کے نتیجہ میں فیلکس نے سوچا کہ پالوس ایک امیر آدمی ہے، اور اس لیے اگر وہ اسے پکڑے رکھے گا تو وہ اس سے رشوت کے طور پر کچھ رقم ضرور دے گا، اور اس طرح اس کی رہائی ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں، وہ یہاں ایک ایسے شخص کے ساتھ بات چیت کرتا ہے جس نے یہ الفاظ سنے، سچائی کو سنا، لیکن وہ اس صورتحال پر یعنی اقرار، توبہ اور یسوع مسیح پر ایمان لانے پہ مثبت طریقے سے رد عمل نہیں کرتا۔ خیر، اظہار رسانی کے باوجود بھی، اس چالاکی کے باوجود، اس کے کنٹرول پر، پالوس نے اس کو ایک موقع کے طور پر لیا۔ اس موقع کو خدا کو اپنی زندگی میں بلاہٹ کی تکمیل کی، اور ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اس نے اس کو سالوں تک یاد رکھا کہ خداوند نے جو کچھ حننیہ کے وسیلہ سے، جو اس نے دمشق کی راہ پر تبدیل ہونے سے پہلے ظاہر کیا تھا، ڈر گیا، اور حننیہ کو خدا کے روح سے بتایا کہ ساؤل سے مل۔ وہ ابھی تک ساؤل ہی کہلاتا ہے کیونکہ وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور یہ وہ ہے جو خدا نے حننیہ کو کہا۔ اعمال باب 9 آیت 15 سے 16 پر واپس جاتے ہیں، جہاں پالوس تبدیل ہوتا ہے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قومیں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اور آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پولس مشکلات میں گرفتار ہوا، فیلکس کے سامنے کھڑا ہے،
خود کا دفاع کرتا ہے ان الفاظ کو یاد کریں اور اس بات کو بار بار کراتا ہے کہ خدا کی مرضی پوری ہو جو اس نے کہا کہ اس کی زندگی میں خدا کی کیا مرضی ہے۔ اور اس لیے یہ ہمیں غور و فکر اور جواب کے لیے ایک سوال دیتا ہے جو کہ میرے خیال میں ہم سے حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ مسیحیوں اور غیر مسیحیوں یعنی دونوں کے لیے ایک پاک روح کی قائلیت کی خدمت کو نظر انداز کرنا آسان ہے۔ دیکھیں، اصول کا تعلق سچائی کو رد کرنے سے ہے اور میرے خیال میں ہم جلدی سے کہہ سکتے ہیں، خیر ہم سب کے لیے یہ بہت آسان ہے، حتیٰ کہ مسیحیوں کے لیے گناہ کی تشریح کرنا۔ یہ بس ہماری فطری رغبت ہے اور سچائی کو موقع نہ دینا کہ وہ ہماری روحوں کو جھنجھوڑے، اس کو سننا اور رد کرنا۔ دوسری ایک اور وجہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ گناہ کی لذت کا انتخاب کرنا اس بات سے بہت زیادہ آسان ہے کہ آپ بطور خدا کے لوگ ایذر رسانیوں سے گزریں۔ کیا آپ کو موسیٰ کی گواہی یاد ہے؟ جب اس نے انتخاب کیا، جب وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا تھا اور شاید مصر کا بادشاہ بننے کے قابل تھا، جب ایک بار اس کو پتہ چل گیا کہ وہ یہودی میراث سے ہے، جب اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ خدا اسے استعمال کرنے والا ہے، یہ کہتا ہے اس نے چناؤ کیا، اس نے گناہ سے ملنے والی خوشی سے زیادہ ترجیح دی۔ مصر میں اس کے پاس گناہ میں مبتلا ہونے کے لیے ہر چیز موجود تھی، مگر اس نے خدا کے لوگوں کے ساتھ دکھ اٹھایا۔ اس لیے آپ کے پاس ایک قابل تعریف مثال موسیٰ کی ہے جس نے چناؤ کیا، لیکن یہ بہت آسان فیصلہ نہ تھا اور ہم سب کو اس کا سامنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ایک بات جو غرور کا ہونا ہے، کیونکہ فیلکس کے معاملہ میں کیا ہوتا ہے اگر وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا بطور رومی گورنر، کیا ہوتا اگر وہ توبہ کر لیتا، کیا ہوتا اگر وہ مسیح کو مسیحا تسلیم کر لیتا۔ آپ اس قیمت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو اس کے اپنے عہدے کی وجہ سے پیش کرنی پڑتی، کیونکہ یہ فوراً اسے رومی حکومت واپس لے لیتی، فوراً اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے، یا پھر اسے بطور گورنر کے عہدے سے فوراً اتار دیا جاتا یا قید کر دیا جاتا۔ اس لیے بہت سے دوسرے پہلو بھی آپ شاید اس کی زندگی کے کاموں میں دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک غرور اور خوف کا ہونا کہ حقیقت میں یسوع مسیح کے حقیقی پیروکار ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے یہ اصول یاد رکھیں، میرے خیال میں جس کا میں سب پر اطلاق کرتی ہوں۔ جب ہم سچائی کو سنتے ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے قائلیت کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں ایمان پر رد عمل اور توبہ کرنی چاہیے۔